بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، معزز حضرت قاری الحافظ تنویر احمد رضوی صافی صاحب، محترم جناب پیرزادہ الشاہ محمد فیضان رضا المعزن الحنفی صافی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے۔ رمضان المبارک کی یکم تاریخ ہے، پہلا روزہ ہے۔ ابھی ہم نے نماز فجر ادا کی ہے اور نماز فجر کے بعد ہم نے سلسلہ وار تفسیر قرآن کریم کا جو سلسلہ ہے اسے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر قرآن کریم پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلبہ کرام، معزز سامعین و ناظرین، قرآن کریم اللہ جل مجدہ الکریم کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے قرآن کو پڑھا جائے، اس کا کلام پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ جیسے کوئی شاعر ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی ادیب ہے، وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کی شاعری، اس کی نظم، اس کی لکھی ہوئی نعت کسی مجلس میں پڑھی جائے، کسی محفل میں پڑھی جائے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے مصنف ہو یا شاعر ہو یا ادیب ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ شاعر، ادیب، مصنف خوش اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی شاعری کی، اس کی کتاب کی تشہیر ہو رہی ہے اور اسے شہرت مل رہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کس لیے خوش ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس لیے خوش ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور ان کا دامن امید گوہر مقصود سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تفسیر قرآن کریم جو آج ہم بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر جو ہے اسے شروع کیا جائے۔ اس سے پہلے تلاوت قرآن کریم کے فضائل بیان کیے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کے فضائل بیان کرنے لگا ہوں۔ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 129 فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا، اے ہمارے رب، ہماری اولاد میں وہ جلیل القدر رسول بھیج دے جو انہی میں سے ہوگا اور ان پر تیری آیات مقدسہ کو تلاوت فرمائے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ یعنی ایسا رسول بھیج دے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کعبے کی تعمیر کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اب اس رسول کو بھیج بھی دے جس کی خوشخبری سنایا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کوئی بھی نیک کام کریں اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے والی بات بھی بتا دی کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا مولا اس رسول کو بھیج دے جو تیری آیات مقدسہ کی تلاوت کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دوسری آیت کریمہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرما دیا ہے کہ ان میں عظیم الشان رسول مبعوث فرما دیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرمایا کہ میں نے تم پر اے مومنوں تم پر احسان عظیم فرما دیا ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ میں آگے چل کر فرمایا کہ جو انہی میں سے ہے اور ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں پر کہ قرآن مجید کے فضائل تلاوت کرنے کے وہ بیان ہو رہے ہیں۔ آگے چلیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی جو کتاب میں سے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کتاب حکیم کا انکار کرتے ہیں وہ خسارے میں ہیں، وہ نقصان میں رہیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور آیت کریمہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا اور سننا معمول بنا لو کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی حاضری دی جاتی ہے، یعنی فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے آ کر سنتے ہیں اور اس کی حاضری لگاتے ہیں۔ قرآن کریم کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو گئی قاری صاحب کہ قرآن کریم سن کر، قرآن کریم بولیں، قرآن کریم سن کر حبشہ کا نجاشی مسلمان ہو گیا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت سن کر عمر بن خطاب عمر فاروق بن گیا تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت سن کر حضرت ابو بکر صدیق عبد الکعبہ سے عبداللہ بن گئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کہلائے تھے۔ قرآن کریم سن کر بڑے بڑے جاہل وہ عالم بن جاتے ہیں، تو قرآن کریم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جس کا آغاز کر رہے ہیں اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ تواتر کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کا اسلوب ایک مکمل عالم سمجھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کے مفاہیم، اس کے مفہوم ایک عالم سمجھ سکتا ہے، تو قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر یعنی قرآن کریم کو سب سے پہلے سمجھانے والے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تو سب سے پہلے مفسر وہ ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے جو مفسرین اعظام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ان کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے راسخ ہونا کیسا ہے، حضرت عثمان غنی کا اور باب علم الحکمت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا تفسیر کے حوالے سے کیا حکم ہے اور ان کا تفسیر کے حوالے سے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ بھی ہم بیان کریں گے آہستہ آہستہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تفاسیر کے
جو مقام ہیں، جو مراتب ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی کل سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ وقت کی مناسبت سے آج اتنا ہی سورۃ الفاتحہ کا تعارف سمجھ لیجئے، اس کے بعد اجازت۔ یہ قرآن کریم کی سب سے افضل صورت ہے، سورہ فاتحہ۔ اس کا نام ہے الفاتحہ، یعنی کھولنے والی صورت۔ اس کا نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اس کا نام ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ اسی طرح اس کا نام سبع مثانی ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ بعد میں، پہلے ایک حدیث مبارکہ سن لیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب کو آواز دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، او ابی۔ تو حضرت ابی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آواز کا جواب بھی نہ دیا اور آئے بھی نہیں۔ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ آؤ، او بھی کہاں ہو، آ جاؤ۔ تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہ جلدی نماز، جب انہوں نے آواز سنی تو جلدی نماز ختم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض گزار ہوئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے تمہیں بلایا تو تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، جب بھی رسول تمہیں اس کام کو بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ کیا یہ کلام نہیں پڑھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میں نے یہ کلام پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو میں تمہیں وہ صورت بتاؤں جو آج تک تورات میں بھی نہیں ہے، جو زبور میں بھی نہیں ہے، اس صورت جیسی انجیل میں بھی نہیں ہے، کسی آسمانی صحائف میں نہیں ہے وہ صورت، کیا تمہیں وہ صورت نہ بتا دوں؟ اللہ اکبر۔ عرض گزار ہوئے، ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نماز میں قرات کیسے کرتے ہو؟ انہوں نے ام القرآن سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نہیں ہے، یہی سبع مثانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کی یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے۔ آگے گاہے بگاہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کا تعارف آگے پڑھیں گے۔ پہلی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کہ بولیے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ رب العزت ہے۔ اس سے ایک سوال اٹھتا ہے، یہ ریل میرے پاس پڑی ہے، اس نے اپنے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اس نے کوئی چیز کا، کسی بھی چیز کا جو اس کے اوپر رکھی جائے اس کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ یہ لائٹ ہے، یہ روشنی دیتی ہے، اس کی تعریف یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہمیں روشنی دینی ہے۔ لیکن تمام چیزوں کی جو تعریفیں ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ رب العزت کی جو تعریفیں ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کا وقت ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل صبح نماز فجر کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔